امید ہے کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ابھی جو ہے وہ کہانی انجوائے کی، دو بھائیوں والی محنت کی عظمت کے اوپر۔ بچوں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج جو ہے وہ چونکہ ابھی 2 ہفتوں سے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آج کے سیشن میں بھی مزید باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہوں گی، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں ہوں گی، اور گوہر بھائی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ایک اور کہانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات کی، جو کہ ان کے بچپن سے آگے کے حالات ہیں۔ ہم آپ سے بچوں شیئر کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک اور شعر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر۔ یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کے دل جو ہیں ان کے اندر سنسیئرٹی آ جائے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر جو ہے محبت آ جائے، حریم کبریا سے آشنا کر، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی آشنائی ہو جائے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے پہچاننے والے بن جائیں۔ یہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بات ہو رہی ہے، اور آج کا پورا سیشن انشاءاللہ اسی کے اوپر ہوگا۔ جلدی سے اگلے 2 شعر پڑھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں سیشن کی طرف۔ جسے نان جمی بخشا ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ کہ اللہ تعالیٰ جسے آپ نے بیسک چیزیں عطا کر دی ہیں، کھانا پینا عطا کر دیا ہے، اب اس کو سکلز بھی عطا فرمائے تاکہ وہ اور آگے بڑھ سکیں۔ بچوں، یہ سکلز ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کا یا تو پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ ہوتا ہے تو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے 2 بھائیوں کی کہانی میں سنا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی آمدنی کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، اور بعد میں جب انہوں نے اس کے اوپر غور کیا اور جو بھی ان کے ریسورسز تھے اس کو استعمال کیا تو بہت زیادہ ان کے یہاں خوشحالی آ گئی۔ آج کا سیشن ہمیشہ کی طرح بچوں مختصر دہرائی کریں گے تاکہ وہ تمام اچھی عادتیں، تمام اچھی جو ہم نے چیزیں سیکھی پیچھے، ان کو بھول نہ جائیں اور ہماری زندگیوں کا وہ حصہ بنتے چلے جائیں۔ اور ساتھ ساتھ آج ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے، جو مین کرکس ہوگا، وہ ہوگا کائنات میں غور و فکر۔ اس دنیا کے اوپر غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ غور و فکر کر کے انہوں نے کیا سیکھا۔ پھر آج ہم سیکھیں گے ایک نیا کنسپٹ اسلام کا، جو ہے توحید، کہ توحید کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، کیوں ضروری ہے توحید کا پتہ ہونا، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور پھر اگلی بات ہم سیکھیں گے کہ دنیا کی جتنی چیزیں، مظاہر کائنات، یعنی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں، جو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ گھر ہیں، سڑکیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے ایک ہونے میں، اس پہچان میں ہماری مدد کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا سیشن ہمارا ان 3 مین پوائنٹس کے اوپر ہوگا۔ پہلے بچوں دہرائی اہدنا الصراط المستقیم، امید ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے۔ جو بچے ابھی تک شروع نہیں کر سکے، جو پارٹیسپینٹ شروع نہیں کر سکے، ان سے استدعا ہے کہ ابھی سے شروع کر لیں، اور ہمیں بتایا ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے جب فیڈ بیک ملتا ہے تو اس سے ہمیں تقویت بھی ہوتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنے بچے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی مشکلات ہوں تو اس کے لیے بھی پھر ہم آپ کو کوئی سلوشن دے پائیں گے۔ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات فاطمی، یعنی کہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، استغفر اللہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں۔ درود شریف کی کثرت کرنی ہے، 2 آپ کو جو ہے مختصر درود شریف بتائے تھے، وصلی اللہ علی النبی محمد، یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں وصلی اللہ علی النبی الامی، تو ان دونوں میں سے آپ کوئی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی اور درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں اور کرتے رہا کیجیے۔ دن میں جب بھی یاد آ جائے تو اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہترین مسلمان، کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اسلام کی ایک ایک عادت جو ہے، ایک ایک سنت جو ہے، اور ایک ایک حکم ہماری زندگیوں میں ایسا آ جائے جیسا کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھا۔ آمین، دعا بھی کیجیے گا ہم سب کے لیے، اپنے لیے، اور کوشش بھی ہم کرتے رہیں تاکہ اس کے اوپر ہم آ سکیں۔ اچھی عادتوں میں ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر کی دعا کرنا کہ اللہ خیر فرما دے ہر کام کے اندر، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا، سلام کرنا، سنت طریقے کے مطابق تمام کام کرنا۔ سنتیں ہم سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ گوہر بھائی کی مدد سے، تو تمام سنتیں جو ہیں، جو کہ سیکھی ان پہ بھی، اور جو نہیں سیکھی ابھی تک اور لیکن ہمیں معلوم ہے، ان کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جانور اللہ کی مخلوق ہیں، آس پاس جتنی زندہ چیزیں ہیں، جانور، پودے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے دوست، اپنے کولیگز، اپنے رشتہ دار، اپنے کلاس فیلوز، یا آس پاس محلے میں، گلی میں کوئی آپ کو کمزور ملتا ہے تو اس کی مدد کیجیے، ان کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے۔ اس سلسلے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی کہانی یاد آ رہی ہے، جس میں آپ صبح صبح اٹھ کے ایک بوڑھی عورت کے لیے ان کے گھر کی چیزیں، صفائی، کھانا پکانا، پانی بھر کے رکھتے تھے، اور وہ کتنا ایک بہترین کام تھا۔ کہانی آپ کو معلوم ہوگی، اگر آپ بچوں کو نہیں معلوم تو ہمیں لکھ کے بھیجیے گا، ہم انشاءاللہ آپ سے یہ کہانی بھی شیئر کریں گے۔ اور بچوں، سب سے اچھے طریقے سے ملنا،
خندہ پیشانی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا چاہیے. کسی کا بھی مذاق مت اڑائیں، نہ ملنے سے پہلے، نہ ملنے کے بعد، نہ اس کی موجودگی میں. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. چھوٹے بچے یہ تمام اعمال اپنے والدین کی نگرانی میں کریں گے تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ رہیں. اب ہم بچوں کا وہ پروگرام میں شرکت کے حوالے سے جو بچوں نے ہمیں کام بھیجا، بچوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. دیکھیں کہ بچے جو ہے ماشاءاللہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے رہے ہیں اور اپنے سوچ اور اپنی ریسرچ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. چھوٹی عمر کے بچے ہیں لیکن کام ان کے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو دیکھتے ہیں، پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے باب جبرائیل کے بارے میں. تو باب جبرائیل کیا ہے؟ یہ بچوں مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو مسجد نبی کہتے ہیں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حجرہ مبارک ہے، آپ کا گھر بھی وہیں پہ تھا، پھر وہیں پہ مدفن ہوا. تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے دروازے ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلے آ رہے ہیں، ان میں ایک باب جبرائیل بھی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے تھے. یعنی جب اپنے گھر سے تشریف لاتے تھے مسجد میں، تو مسجد میں آنے کے لیے یہ دروازہ استعمال کرتے تھے. اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس دروازے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف بھی لایا کرتے تھے، وحی کے لیے بھی اور دوسرے بہت ساری چیزوں کے لیے بھی. تو یہ ایک بچے نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ایک اور بچے نے شیئر کیا کہ غزوہ احزاب میں جب جنگ ختم ہو گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہتھیار وغیرہ اتارے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجرے کی دیوار، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اس کی دیوار سے اللہ کے سب سے معزز فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے کے اوپر انسانی شکل میں موجود تھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ دیدار بھی نصیب ہوا تھا. اور اسی طرح سے کچھ اور صحابہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس دروازے کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اس دروازے کا اصل نام باب عثمان تھا، اور بعد میں چونکہ تواتر کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کو ایسوسیٹ کیا گیا تو اس کا نام بعد میں باب جبرائیل ہو گیا. تو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بچوں، اگر آپ نے یہ تصویر دیکھی ہو روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ سارے پرانے دروازے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، جس میں باب البقیع ہے جو کہ جنت البقیع کی طرف کھلتا ہے. یہ دو دروازے کی جگہ کھڑکیاں بن گئی ہیں، ایک کو باب النبی کہتے تھے اور ایک کو باب علی کہتے تھے. اور یہ وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، باب جبرائیل. اور پھر ایک پیچھے مزید دروازہ تھا جو کہ باب النساء کہلاتا تھا، جہاں سے خواتین نماز پڑھنے جاتی تھی. اور یہ دروازے آج بھی موجود ہیں. اور اگر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے وہاں پہ حاضری کی، تو آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ دروازے وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ تو انٹروڈکشن تھا بچوں باب جبرائیل کا. ایک اور بچے نے ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے وہ کچھ اشعار شیئر کیے ہیں. سب سے بھلائی جن کا اصول وہ ہیں ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے کہ سب سے بھلائی، یعنی کہ اس میں تفریق کوئی نہیں ہوتی تھی، اپنے پرائی کی، مسلمان غیر مسلمان کی، انسان اور غیر انسان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی. سب کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ. اور یہی بچوں وہ بات ہے جو کہ ہم بار بار کر رہے ہیں ان سیشن کے اندر، کہ سب کے ساتھ اچھائی. اور پھر آگے انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ ان کا در اور اشک و وفا کیوں نہ دعائیں ہوں مقبول. یعنی کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں بہت خلوص کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. بہت شکریہ بچوں شیئر کرنے کا. شیئر کرتے رہیے اور انشاءاللہ ہم دوسرے بچوں کو بھی جو ہے یہ بتائیں گے. اور تمام بچوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز اب جو ہے وہ شیئر کیا کیجیے. نعمتوں کے اوپر بچوں بات ہو رہی تھی، نعمتوں کی قدر کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے بات ہوئی تھی کھانا ضائع نہیں کرنا. دسترخوان یا میز پہ کوئی چیز گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں. اور کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں لینا، اتنا ہی پلیٹ کے اندر لیں جتنا کھا سکیں تاکہ کھانا ضائع ہونے سے بچ سکے. ہرس سے بچیں. سب سے بری چیز جو کہ انسان اپنے جس کو بھرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بری چیز جو کہ انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ بھی کھانا ہے تو حدیث ہی میں اس کی جو ہے وہ اس کی ایگزامپل دی گئی، اس کو ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ 1/3 جو ہے وہ کھانا کھائیں، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ ان کے لیے ہے جو کہ صحت مند ہیں. البتہ جو کوئی ڈائٹ کے اوپر ہیں اسپیسیفک جو ہے وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ ہیں تو وہ اس سے مستثنا ہے. اس کے بعد بچوں نے پانی کی نعمت کے اوپر بات کی تھی نعمتوں کے اندر، اور یہ بھی کہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی کب کب ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی. ساتھ ہی میں ہم نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ بچے ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ آس پاس کہاں پہ پانی ضائع ہوتا ہے. تو یہاں پہ بچوں کا ہم کام شیئر کر رہے ہیں جنہوں نے یہ بتایا.
تو انہوں نے بتایا کہ مسجدوں میں وضو کا پانی جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں لوگ. ایک تو بات یہ ہوگی، ساتھ میں انہوں نے اس کی تجویز بھی دی ہے جو کہ بڑی اچھی تجویز ہے، اور کچھ ملکوں میں اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلی ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ بچوں جب پانی کا نل یا ٹیپ اس کو کھولا جاتا ہے تو اس کو اتنا کم مقدار میں کھولیں کہ جتنے پانی کی ضرورت ہو وہ آپ کو پانی مہیا ہو سکے. اور جب اعضاء کو دھویا جاتا ہے، یعنی جیسے بازوؤں کو دھویا جاتا ہے، مسح کیا جاتا ہے، تو اس کے دوران کوشش کر کے اس کو بند کر لینا چاہیے، تو پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اور یہ کہ پانی چونکہ استعمال ہو سکتا ہے پودوں وغیرہ میں، تو اس کو تالاب وغیرہ میں جمع کر کے پودوں کو بھی پانی دیا جا سکتا ہے. ملیشیا کی مساجد کے اندر ایسا کیا جا رہا ہے جہاں پہ وہ اس پانی کو پھر ٹرانسفر کر کے، تو اس سے جو ہے وہ پھر باہر گھاس اور جو ان کے لانز ہیں اس کے اندر اس کو پانی دیا جاتا ہے. بہت شکریہ شیئر کرنے کا. دیکھیں اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوگا ہم سب کو. اس کے بعد ایک اور بچے ہمارے سے شیئر کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے آس پاس واٹر سپلائی کا پانی آتا ہے اور باہر ایک نل ہے جو کہ نل میں سے پانی ضائع ہوتا رہتا ہے. اگر اس کا نل کی جو ٹیپ کا جو اوپر ہیڈر ہے، جو اس کا ہینڈل ہے، اس کو اگر ٹھیک کروا لیا جائے تو اس کے اوپر پانی ضائع ہونے سے بچ سکے گا. یہاں پہ ہم آپ کو اگزامپل دیتے ہیں کہ چائنا کے اندر لوگ ایز اے سوشل ویلفیئر ہر ویکینڈ کو کام یہی کرتے ہیں کہ آس پاس کہیں چھوٹی موٹی مرمت ہونی چاہیے تو وہ وہاں پہ جا کے اس کی مرمت کر دیتے ہیں. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایک نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں اس کو، اور ہماری تو یہ ایک مذہبی فرض بھی ہے، ہماری ریلیجیس ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگ آس پاس کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو اسے چھوٹے موٹے کام کر دیں جس کی وجہ سے پانی یا دوسری چیزیں ضائع ہونے سے بچ سکیں. تھینک یو ویری مچ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا. اس کے بعد بچوں اب کہانی کا وقت ہوتا ہے جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے حالات سے آگے کی بات سنیں گے ہم گوہر بھائی سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا اسباق ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ العزیز. ابھی گوہر بھائی جو ہیں آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہانی سنائیں گے. ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں سے کچھ واقعات بتائیں گے. جیسا کہ پچھلی بار آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے اور ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا، آج ہم بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے اور جب غار میں رہے تو جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو ان کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار سے باہر لے کے جانے کے لیے غار میں گئیں. جب والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار سے لے کر باہر آ رہی تھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اماں، ہمارا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ تو ان کی اماں نے بتایا کہ تمہاری رب تو میں ہوں، کیونکہ میں تمہیں پالتی ہوں، تمہیں کھلاتی پلاتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا رب کون ہے؟ تو ان کی امی نے کہا کہ میرا رب آزر ہے، کیونکہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. انہوں نے کہا کہ آزر کا رب کون ہے؟ تو ان کی اماں نے کہا کہ آزر کا رب نمرود ہے، جو آزر کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا پھر نمرود کا رب کون ہے؟ تو اس کے اوپر ان کی والدہ خاموش ہو گئیں اور انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اس بات کا تو ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب لوگ تو نمرود کو ہی سب سے بڑا خدا مانتے تھے، نمرود کو ہی اپنا رب مانتے تھے. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ان کی والدہ اپنے گھر آئیں تو آزر کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور ان کو کہا، ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آزر اپنے ہاتھ سے بت بنا رہا ہے اور ان کی عبادت کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس کے اوپر آزر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کو بڑا غصہ آیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے، ان کی پیاری سی خوبصورت چہرہ دیکھ کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کی عجیب و غریب اور توحید کی باتیں بچپن ہی سے کیا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر اور ان کی خوبصورت پیاری شکل کو دیکھ کے سب لوگ ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. آزر بھی ان سے اسی لیے بہت پیار کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار میں گیا.
نمرود کا دربار بہت بڑا محل تھا جہاں پر بہت ہی طرح طرح کی چیزیں تھیں، دنیا جہاں کی آسائشیں، دنیا جہاں کی چیزیں وہاں پر تھیں، کیونکہ وہ اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ تو جس طرح بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں اسی طرح اس کا محل تھا، اور جو بھی اس کے محل میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کے سامنے باادب کھڑا ہو جاتا تھا۔ سب لوگ اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اس کو اپنا رب مانتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ سب لوگ میری عبادت کرو، مجھے بڑا خدا مانو، مجھے اپنا رب مانو۔ تو جب آزر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار میں پہنچا تو آزر نے نمرود کو سجدہ کیا اور سب لوگوں نے نمرود کو سجدہ کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اسی کے اوپر انہوں نے بات چیت شروع کر دی کہ تم نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو پیدا کرتا ہے، جو مارتا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ تو نمرود نے کہا کہ وہ تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور اس کی مثال دینے کے لیے اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ جاؤ، اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ قید خانے سے 2 قیدیوں کو لے کے آؤ۔ قید خانے سے جلدی سے 2 قیدیوں کو لے آیا گیا۔ ان میں سے ایک قیدی کو موت کی سزا ہو گئی ہوئی تھی اور ایک قیدی کو سزا نہیں ہوئی تھی۔ تو جس قیدی کو موت کی سزا سنائی گئی تھی نمرود نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی سزا معاف کر دی، اور جس قیدی کو کوئی سزا نہیں سنائی گئی تھی اس کو نمرود نے موت کی سزا دے دی۔ تو اس کے بعد نمرود نے کہا کہ دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی تو مارتا ہوں، یہ مرنے والا تھا، اس کو موت کی سزا ہو گئی تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، زندہ رکھا، اور دوسرے کو موت کی سزا نہیں ہوئی تھی اس کو میں نے مروا دیا، تو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی تو مارتا ہوں۔ نمرود نے ایک یہ بہت ہی فضول سی مثال دی جس کی کوئی سینس نہیں بنتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی ہی رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو۔ اس کو سن کے نمرود کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور نمرود کو کوئی جواب نہیں آیا اور وہ کچھ نہ کہہ پایا اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چاہتا تھا کہ وہ ان کے بتوں کو فروخت کریں، ان کے بتوں کو لے کر جائیں اور بیچیں اور بتوں کے کاموں میں ان کی مدد کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو آزر نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکڑی کے کچھ بت بنا کر دیے کہ ان کو تم جاؤ بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی گردنوں میں رسیاں ڈالیں، رسیاں ڈال کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور آواز لگاتے رہے کہ اگر کسی کو ایندھن کی ضرورت ہے تو یہ لے لے۔ کسی نے بھی اس کو نہیں لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے کر علاقے کے تالابوں میں جاتے، ندی نالوں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ پیو، پانی پی لو، یہ کھا لو، لیکن وہ تو بت تھے، وہ کس طرح کھا سکتے تھے؟ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو واپس لے کر آئے جب شام کو آزر کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بت ہیں، یہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کو تو میں ہر تالاب کے پاس بھی لے کے گیا لیکن وہاں پر بھی نہ یہ کھاتے ہیں اور نہ یہ پیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ابراہیم علیہ السلام سے بہت غصے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ بالکل نہیں چھوڑی اور لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے۔ تو بچوں، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں سے چند واقعات جو ان کی توحید سے متعلق تھی اور شرک کے خلاف تھے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ اس سٹوری سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ بچوں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہم دوبارہ سنتے ہیں کہ کیا جو ہے حالات ہمارے سامنے شیئر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی زندگی کے بارے میں، اور ان کی کیا انفارمیشن ہمارے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات پہلے بچوں۔
جو کہ پچھلے سیشن میں گوہر بھائی نے بھی بتایا تھا کہ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا، یعنی کہ آپ کو اللہ کے دوست ہونے کا لقب عطا کیا گیا تھا، اور آپ کی نسل میں کئی پیغمبر پیدا ہوئے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں، نبی آخر الزماں جو ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابرکت نسل میں سے ہیں، انہی کے خاندان میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو ممتاز بات ہے، ممتاز مقام ہے، آپ کو جو ایک سیپریٹ ڈسٹنکٹ مقام حاصل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہے نظریہ توحید کے بارے میں۔ تو یہ توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، آپ کے جو ہے وہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور نہ کسی نے آپ کو پیدا کیا، نہ آپ جو ہے کسی سے پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ بات ہے جو کہ ہم سورہ اخلاص میں بھی سنتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری کی پوری جو ہے توحید کے بارے میں، اور توحید کے اوپر بہت بہت سارے مقامات کے اندر جو ہے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بہت زیادہ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بچوں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید ہے، توحید کا جو نظریہ ہے، یہ قرآن پاک میں بھی بار بار آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شرک سے بیزار تھے، اور شرک کو نفرت کرتے تھے، اور مظاہر کائنات، یعنی کہ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی سنا تھا، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلے بات یہی آئی کہ آس پاس جتنی چیزیں ہیں یہ مخلوق تو ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری خالق نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے بنانے والے نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں کائنات کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو رہا ہے، اور جتنے سنکرونائزڈ وے میں ہو رہا ہے، جتنا ایک مینیجڈ وے کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے، اس کو دیکھا جائے تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے، اس دنیا کے اندر کوئی ایسی قوت ہے جس نے اس سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد بچوں اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، جس کے اوپر عربوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور پورا انہوں نے نسب بتایا، لیکن یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کو جو ہے وہ اجمی بھی قرار دیا جاتا ہے، مطلب یعنی کہ آپ نان عرب تھے۔ تو عربوں میں یہ ایک ڈسٹنکشن کی جاتی تھی کہ عرب اینڈ نان عرب، نان عرب کو وہ اجمی کہتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کرام کی یہ رائے تھی کہ آپ عرب میں سے نہیں تھے بلکہ نان عرب تھے۔ اس کے بعد بچوں آج کے سبق، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کو پہچاننا یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے۔ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس کائنات کا بنانے والا جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کی جو پاورز ہیں وہ نہ صرف ان لمیٹڈ ہیں بلکہ ان میچیبل بھی۔ ان میچیبل یعنی کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، بس وہی ایک ذات ہے جو کہ سارے کاموں کی کرنے والی ہے۔ اور کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ہر چیز، پہاڑ، دریا، سمندر، ستارے، آسمان، سب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم کوئکلی دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بہت تفصیل سے اور بہت ہی جو ہے وہ ایک محکم بات، یعنی کہ بڑی پرٹیکولر وے میں بتایا گیا ہے کہ کون سی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اور اللہ کس طرح سے ان کریکٹرسٹکس میں، ان خصوصیات کے اندر باقی مخلوقات سے اور باقی چیزوں سے الگ ہے۔ اور اگر یہ سامنے رہیں تو توحید کا پہچاننا آسان ہوتا ہے، اور توحید کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، بس خدا وہ ایک ہی ہے جو کہ اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ یہ جو ورڈ سمد یوز ہوا ہے بچوں، اس کے ویسے تو ترجمہ بے نیاز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ہم پلہ معنی الفاظ کے اندر نہ تو انگلش میں ہے نہ کوئی اردو میں کوئی ورڈ ہے، لیکن اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، سمد کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت سب کو ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ سمد یعنی جس کو سب کو ضرورت ہو اس کی، جیسے ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہ ہو، تو وہ اللہ کی ایک پراپرٹی ہے، خصوصیت ہے جو کہ سورہ اخلاص کے اندر آئی ہے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا لم یلد ولم یولد، یہ ایک بہت بڑا یہ ایک نظریہ ہے، کنسپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔
جیسا کہ عیسائیوں کے اندر ایک نظریہ انہوں نے بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، تو یہاں پہ اس کی بھی نفی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ تو کسی کو پیدا کیا ہے انہوں نے، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوئے، یعنی کہ نہ تو ان کے کوئی پیرنٹس ہیں، نہ ہی ان کے کوئی بچے ہیں۔ اور اینڈ میں فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ان کے برابر کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے ایکویولنٹ ہو، جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یار یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، شرک کے کنسیپٹس سے اور شرک والی تمام چیزوں سے بہت زیادہ محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا جو ہے محبت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے ہونے کا یقین جو ہے یہ سب کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جلدی سے دیکھتے ہیں جن بچوں نے ہمیں کام بھیجا، ہمیشہ کی طرح حلیمہ صدیقی کی تمام نمازیں، ان کی تمام تسبیحات اور تمام دعائیں جو ہیں وہ الحمدللہ مکمل جا رہی ہیں۔ اللہ مزید توفیقات سے نوازے اور زندگی بھر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیم جو ہے وہ عفیفہ صدیقی کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، اور آپ بھی سب کے لیے دعا کیا کیجئے کہ ہم سب جو ہیں وہ سنتوں کے اوپر، نمازوں کے اوپر پورے کے پورے آ جائیں۔ یاسر صدیقی کا کام بھی ہمیشہ کی طرح بہت بہترین جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت زیادہ زندگی بھر ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے مہینے ربیع ثانی میں ہم نے بات کی تھی، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اس فیملی کی طرف سے جو ہمیں درود کی تعداد موصول ہوئی ہے وہ ہے 7,40,000۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات سے نوازے آپ کو، اور مزید توفیقات عطا فرمائے، اور بہت زیادہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، سب کے گھروں کے اندر جو ہے یہ برکات اس طرح کی نازل ہوتی رہیں، آمین۔ اس کے بعد عائشہ کا کام ہے ہمارے پاس۔ سم ہاؤ ان کا فرسٹ پیج ہمیں اس دفعہ موصول نہیں ہوا، لیکن پتہ چلا تھا کہ ان کی کوئی ایک آدھ نماز رہ گئی تھی، اور باقی ڈیٹیل ہمیں موصول نہیں ہو سکی۔ سنتوں کے اوپر اور تسبیحات کی البتہ ڈیٹیل ہے موجود الحمدللہ، جس کے اوپر یہ عمل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ کی ہے ہمارے پاس ڈیٹیل، تو ان کی بھی تسبیحات فاطمی 3 دن کی رہ گئی تھی، باقی یہ ماشاءاللہ عمل کرتی رہی ہیں، نمازیں، آیت الکرسی اور کلمہ ان کا ٹھیک جا رہا ہے۔ آپ کا جو ہے سنتوں کے اوپر جو عمل ہے، اگر اس کے اوپر بھی ہمیں کام ملنا شروع ہو جائے تو ہم انشاءاللہ فاطمہ شیئر کریں گے نیکسٹ ٹائم سے۔ اس گھر سے 3 بچے ہمیں کام بھیج رہے ہیں، ان تینوں کا ہمیں درود شریف پورے مہینے کا موصول ہو گیا ہے۔ فاطمہ شہزاد 33,000، عائشہ شہزاد کا 17,500، اور چھوٹے بھائی ان کے محمد بن شہزاد، ان کا ماشاءاللہ 6,500 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مزید توفیقات سے نوازیں، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماتے رہیں۔ تمام وہ گھر جو اس سے منسلک ہیں اور تمام امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام گھروں کے اندر جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس عمر کے بچوں کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عامر عثمان صاحب سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں۔ بچے آپ سب کی جو ہے ہمیں بہت زیادہ دعائیں چاہیے، اور آپ اپنا کام بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم اس کو شیئر کر سکیں۔ مائک دیتے ہیں اب عامر عثمان بھائی کو تاکہ بڑے بچوں کا پروگرام شروع کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔